کیا تم نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے؟ کوئی باہر کا انسان نہیں بلکہ تمہارے اندر چھپا ہوا ایک وجود ہے جو تم کو نیکی کرنے پر سستی دلاتا ہے اور جو گناہ کو حسین طریقے سے پیش کرتا ہے، پھر تم سے گناہ کرواتا ہے اور گناہ کے بوجھ تلے دبوا دیتا ہے اور تنہائی میں تم کو شرمندگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی کو نفس کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک انسان اپنے نفس کو نہیں پہچانتا تب تک وہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا راستہ طے نہیں کر سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نفس کو جھکانا زیادہ عبادت زیادہ علم سے ہو جاتا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے؟ کیا جو نفس ہے نا وہ زیادہ عبادت سے زیادہ علم سے جھک جاتا ہے نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفس ایک اندرونی توڑ سے ٹوٹتا ہے۔ مطلب نفس جو ہے نہ وہ زیادہ عبادت سے ٹوٹتا ہے اور نہ ہی زیادہ علم سے ٹوٹتا ہے، وہ اندرونی توڑ سے اس کو توڑا جاتا ہے اور اسی سے جھکتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ نفس سب سے زیادہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے جھکتا ہے، وہ یہ کہ نفس کی طاقت اس کی نافرمانی میں نہیں بلکہ غفلت میں ہے۔ یہ کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ یہ تمہارے اندر ایک وجود ہے۔ یہ تمہیں گناہوں کا چیخ چیخ کر حکم نہیں دیتا بلکہ آہستہ آہستہ فیصلوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور تمہیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ابھی وقت ہے، توبہ کر لیں گے۔ لوگ اسی میں بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے اور پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ سب خود کر رہا ہے۔ جب انسان سے ابھی جیسے یہاں جانے تو ابھی کہاں آج روز ہر ہفتہ جو ہے اپنی مرضی سے رہتی ہے، ہر ہفتہ رہتا ہے کیا مطلب کرنا کیا جانا کیا مطلب ابھی تو نماز پڑھنا ہے، روز کی نمازیں پڑھنا ہے 5 تک، ایک آدھ بار لیٹ پڑے تم نے کیا بگڑتا یا روز قرآن پاک تلاوت کرنا ہے، مطلب وہ جو ہے نا روکتا ہے اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ خود کر رہا ہے، جبکہ خود نہیں کرتا ہے، اس کا نفس اس سے کرواتا ہے۔ مطلب وہ کسی چیز سے ڈائریکٹ منع نہیں کرتا ہے، مطلب وہ یہ نہیں کرنا ایسا نہیں کرتا ہے، وہ تم کو سستی دلاتا ہے، تمہارے کو اس طریقے سے مطلب وہ مبتلا کر دیتا ہے، وہ ایسی باتوں میں لگا دیتا ہے کہ ارے یار وہ حضرت تو مطلب بیان کرنے والے بیان تو بہت سنے یار، کیا کریں گے سن کر، مطلب اس ٹائپ کا جو ہے نا، ارے یار وہ حضرت پاک جانا ہے، وہ بزرگ کی درگاہ پہ جانا ہے، ان سے مطلب تھوڑا فیض لینا ہے یا درس قرآن میں جانا ہے، ارے یار وہ کچھ سنے اپنے کیا مطلب نئی بات تھوڑی کچھ، مطلب وہ جیسا انسان ہے نا اس کو ویسا ورگلا کر ویسا اس کا ذہن بنا کر وہ اس سے روک دیتا ہے، جب حقیقت میں یہ فیصلہ نفس کر رہا ہے، مطلب یہ انسان نہیں کرتا ہے، یہ اس کا اپنا خود کا نفس کرتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ نفس کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا ہے، اتنا سب کروا لیتا ہے وہ ہے نا، اس کے بعد بھی مطلب وہ سمجھتا ہے کہ بے قصور ہے، مطلب میں نے نہیں کرا سب۔ اور جب انسان اپنے آپ کو بے قصور سمجھنے لگے تو پھر وہ انسان کبھی نہیں سدھرتا۔ مطلب جو انسان اپنے آپ کو بے قصور سمجھے نا، بہت سارے لوگ رہتے ہیں میں ویسا نہیں ہوں، میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں، میرا فیصلہ صحیح ہے، میں نے جو بول دیا، میں نے جو بات کی وہی حقیقت ہے، میں مطلب سچا انسان ہوں۔ جب انسان نے یہ سب باتیں اگر اپنے طور سے سمجھ لیا سوچ لیا، مطلب اس کے سدھرنے کے چانسز بہت کم ہے۔ اور نفس یہاں نہیں رکتا، مطلب اتنے بھی نفس رک نہیں جاتا بلکہ وہ عبادت میں بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ کیسا؟ نفس کہتا ہے میں نمازی ہوں، کیا بولتا ہے؟ ارے میں تو بہت نمازی ہوں، میں تو یار تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، میں تو 50 ثوابین یہ پڑھتا ہوں، میں یہ ذکر کرتا ہوں، میں وہ ذکر کرتا ہوں، میں دیندار ہوں، میں مطلب دین کا کام کر رہا ہوں، میں درس دے رہا ہوں، میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، میں کتنا مطالعہ کر رہا ہوں، میں کتنا قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، میں کتنے ذکر اذکار کر رہا ہوں، کتنے درود شریف پڑھ رہا ہوں، کتنے مراقبے کر رہا ہوں، یہ سب وہ اپنے سے کہلواتا ہے۔
कौन कहलवाता है? नफ्स। और मैं फला मैंने करता है, वो दिलदार हो, मैं ये है, फिर क्या आगे क्या करता हूँ? फिर आगे इस पे वो नहीं करता, फिर वो मुआवजा करता, मैं फला फला से बेहतर हूँ, मैं फला से बेहतर हूँ, मैं मौलाना से बेहतर हूँ, यार मैं तो आसिफ भाई से बेहतर हूँ, मैं तो टेलर साहब से बेहतर हूँ, मैं तो इससे बेहतर हूँ, मैं तो उससे बेहतर हूँ। वो अपने आप को बेहतर करवाता है। जब बेहतर हो, फिर इंसान के अंदर आजिज़ी की बजाय, मतलब जो इंसान के अंदर है आजिज़ी आना चाहिए, उसकी बजाय उसके अंदर गुरूर आने लगता है। गुरूर किस चीज का आने लगता है? मेरे पास बहुत इल्म है, मुझको बहुत ज्यादा मालूमात है, मैं बहुत नॉलेज मेरे पास है, मैंने बहुत मुतालिया किया है, मैंने बहुत मतलब नमाजें पढ़ी, मैंने बहुत मतलब नफिल रोजे रखे, नफिल इबादतें करी, जिक्र अस्कार किया। मतलब ये जो गुनाह उसमें मतलब वो लगा देता है। फिर इंसान की जो आजिज़ी जो खत्म हो जाती है। फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो इबादत जो आजिज़ी पैदा ना करे, मतलब ऐसी इबादत जिसके अंदर आजिज़ी पैदा ना हो, वो तुम्हारे नफ्स को मोटा कर देती है। तुम बहुत नमाजें पढ़ रहे हो, बहुत इबादतें कर रहे हो, बहुत जिक्र अस्कार कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आजिज़ी नहीं आई, तुम्हारे अंदर इंकिसारी नहीं आई, तुम्हारे अंदर खाकसारी नहीं आई, तुम्हारे अंदर अपने आप को सब में कमतर समझने की आदत नहीं आई, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ, मेरा कुछ ऐसा है, मैं कुछ पोजीशन पे हूँ, मेरे कुछ औकात है, जब तक तुम्हारे अंदर हमारे अंदर ये बात रहेगी तो हमारे अंदर इबादत से आजिज़ी अगर नहीं आएगी तो फिर हमारा नफ्स जो मोटा होगा। इससे यही मुकाम पर लोग धोखा खाते हैं। यहाँ पर जो ना बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फाजिल उलमा है ना, बड़े बड़े लोग जो है ना इसमें धोखा खा जाते हैं। और देखो आज जो है ना किसी की तुम तारीफ करोगे तो खुश हो जाता है, जबकि जो तारीफ करे ना, तारीफ करने में खुश हो रहा है, मतलब उसका नफ्स जो है ना, नफ्स उसका जो है वो मोटा है। इससे यही मुकाम पर लोग धोखा खा जाते हैं। वो समझते हैं कि वो नेकी के मुकाम पर, मगर दर हकीकत नफ्स एक नया लिबास पहन चुका होता है। क्या समझते मालूम है? जब इतनी सब बातें करने के बाद जो है यार मैं तो इतना मुत्तकी परहेजगार ये वो सब, लेकिन ये चीजें क्या होती मालूम है क्या? नफ्स ने एक नया हुलिया, एक नया लिबास पहन लिया उसने, अब तुम्हारे अंदर वो अलग तरीके से आ गए हो। अब तुम इबादत तो कर रहे हो, लेकिन अब क्या महसूस कर रहे हो? यार मैं तो अहमद से बेहतर हूँ, मैं तो इससे बेहतर हूँ, अहमद तो ये नहीं करता, मैं तो ये करता हूँ। तो ये चीजें अपने अंदर वो पैदा करते हैं, अपने अंदर वो चीजें लाता है। वो जब चीजें आने लग गई, मतलब तुम्हारी आजिज़ी, तुम्हारी इबादत में कोई काम नहीं। नफ्सों को सबसे ज्यादा ताकत लोगों की राय से मिलती है। अरे क्या टेलर साहब क्या बोल रहे थे लोग मेरे बारे में, कैसा बयान था मेरा, कैसा लगा आपको? इंसान, अरे यार आपने तो क्या हजरत, आपने तो बहुत अच्छा बयान किए, मौलाना साहब आपने क्या बयान किए, माशाल्लाह। जब इंसान खुद से पूछेगा ना यार कैसा बयान था, कैसी तारीफ थी, तो उसका जो नफ्स है ना, उसका नफ्स जो है वो लोगों की राय से बड़ा खुश होता है। अब लोगों की राय ही नहीं रहती ना, अरे यार तुम्हारा बयान तो बकवास था, तुमने क्या मतलब समझा नहीं पाया तुम सही तरह की जो समझाना चाहिए था। अब जब ऐसा इंसान बोलेगा तो उसको नफ्स भी झटका लगेगा, लेकिन इंसान क्या बोलता है, अरे हजरत क्या बयान किया आपने, बहुत पसंद आया हमको। तो सब में पहले क्या करता है, लोगों से राय मिलती है। जब इंसान ये सोचने लग जाए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों में मेरी इज्जत कम ना हो जाए, मतलब लोग सोचते ना मैं अगर कुछ बोलूंगा है ना, मेरे आज मैं इनको नेकी की दावत दूंगा, इनको बुलाऊंगा, इससे बात करूंगा, तो यार मेरी इज्जत कम ना हो जाए, लोग मेरे को ये ना समझने लग जाए यार क्या है क्या नहीं है। तो मतलब अपने अंदर जो है ना, उसके अंदर वो आने पैदा हो जाता है। जब इंसान ये सोचने लग जाए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों में मेरी इज्जत कम ना हो जाए, तो नफ्स मजबूत हो जाता है। मतलब ये इंसान के अंदर ये बात पैदा हो जाए कि यार लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे साथी क्या बोलेंगे, मेरे ताल्लुकात वाले क्या बोलेंगे, महल्ले वाले क्या बोलेंगे,
میرے احباب کیا بولیں گے, کیا سوچیں گے. جب یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائے تو سمجھ لو کہ ہمارا نفس مضبوط ہو چکا ہے, ہم نفسوں کے غلام ہو چکے ہیں. آگے حضرت پھر فرماتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ, جو شخص لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کی فکر کرے وہ بندہ اللہ عز و جل کے قریب نہیں ہو سکتا. جو یہ سوچتا ہے کہ لوگ میری عزت کرے, لوگ مجھے چاہے, لوگ میری تعظیم کرے, لوگ میری بات مان لے, تو یہ سمجھ لو کہ وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. کیونکہ نفس کو خوراک تعریف سے, برتری سے, نفس کی جو خوراک ہے وہ کیا ہے؟ تعریف. لوگ تعریف کرے, یار ماشاءاللہ حضرت کیا بات ہے, ٹیلر صاحب کیا ماشاءاللہ آپ کا معاملہ ہے. تو جب یہ سب باتیں کرے گا تو نفس جو ہے وہ خوش ہوگا اور لوگوں سے چاہیں گا کہ مطلب لوگ میری تعریف کریں. در حقیقت نفس کو اتنا قریب ہو جاتا ہے. نفس کی سب سے خطرناک چالوں میں سے ایک چال یہ ہے کہ وہ انسان کو نصیحت سننا چھوڑ دے. مطلب جو ہے نا, انسان سے وہ نصیحت چھڑا دیتا ہے, نصیحت سننا. جیسے کوئی سب میں بڑی خطرناک چال ہے نفس کی. نفس کی سب میں خطرناک چالوں میں سے چال یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر ہے نا کسی کی نصیحت کا, کسی کی واز کا, کسی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ تو بولتا ہے روز کا معمول ہے, کیا ہے, طرح طریقے سے درس نال سنے اور اس کو لگے کہ یہ میرے لیے نہیں دوسروں کے لیے. مطلب یہ جو باتیں بتا رہے نا, یہ سن رہے نا, یہ درس ہو رہا نا, یہ میرے لیے نہیں ہے, میں تو نیک ہوں, یہ اوروں کے لیے, مطلب اور لوگوں کے لیے, میرے لیے نہیں. دوسرے سنے اس کو, میں نہیں, میرے لیے نہیں, میں کیونکہ میں بہت نیک متقی ہوگا. کوئی بات اس پر اثر نہیں کرے گی. تو ایسے شخص کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرے گی, کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ میں صحیح ہوں, میں حق پر ہوں, میرا معاملہ صحیح ہے, میں سب میں بہتر ہوں, میرے سے زیادہ معلومات کس کے پاس نہیں ہے. یہ بات اگر اس کے اندر آ گئی تو اس کو سمجھ لو کہ اس کا نفس جو ہے اس کے اوپر حاوی ہو گیا, اور وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب نفس تک تو پر بیٹھ چکا ہوتا ہے. مطلب وہ اس کا کنٹرول جو ہے تمہارے ہاتھ سے چلے گیا اور وہ نفس کے کنٹرول میں آ گئے. مطلب اگر تمہارے اندر یہ باتیں آ گئی تو پھر وہ تمہارے اس میں چلے گا. نفس اس وقت کمزور ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو قصوروار مان لے. ایسا نہیں یار, میں تو جو ہے نا, میں اہل ایمان میں سب میں جتنے ایمان والے اللہ کے آپ سن کی امت میں ہیں, جو اہل ایمان ہے آپ سن کی امت میں, جو اہل ایمان پر جو لوگ ہیں ان سے سب میں کمتر میں گنہگار میں ہوں. میرے پاس کچھ بھی نہیں, میں ایک ناقص بندہ ہوں, ناکارہ ہوں, میری کوئی اوقات نہیں, میری کوئی حیثیت نہیں, میں ایک حقیر انسان ہوں. جب انسان یہ سوچ لے تو اس کا جو نفس ہے وہ مرتا ہے, وہ کمزور ہوتا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا ہے, وہ دب جاتا ہے. یہ مان لے کہ میں قصوروار ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, میں کمزور ہوں, یہ نفس کے لیے زہر ہے. جیسا کوئی انسان بولے نا, ایک انسان بولتا ہے میرے سے غلطی بھی نہیں سکتی, میں تو ایسا ہوں, میں تو ایسا ہوں. سنتے نا ہوں, اکثر یہ سننے میں آتا ہے میری باتیں کیا کر رہے ہو, میں تو ایسا انسان ہوں, میں تو ویسا انسان ہوں, میرا یہ معاملے, میرے وہ معاملے ہے, میرے سے بڑھ کر کوئی نہیں, میرے جیسا کوئی نہیں, مجھ کو جتنی معلومات ہے کس کو نہیں, مجھ کو جتنا علم ہے کس کو نہیں. اگر کوئی انسان اگر یہ سوچ رہا ہے تو اس کا نفس جو ہے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ اس نے انسان پہ کنٹرول کر لیا. لیکن جس انسان کے اندر عاجزی ہو, یار میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری اوقات کچھ نہیں, میری حیثیت کچھ نہیں, میری کوئی مطلب وہ نہیں ہے, میری کوئی حیثیت نہیں, اور میں جو ہے ایک کمزور انسان ہوں, تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے نفس کو قصوروار مان لے, اسی دن سے نفس کمزور اور اصلاح کے دروازہ کھل جاتا ہے. مطلب انسان نفس کمزور ہونے لگتا ہے اور اس کے اوپر اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے. کب کھلتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو کمزور مان لے, اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں, اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں, اگر میں نیکی کر رہا ہوں تو اے مولا تیری عطا سے ہے, اگر تو نے
مجھ کو اگر ہدایت نہیں دی, اگر تیری مدد شامل حال نہیں رہی, تو مولا میں ایک نیکی کرنے کا بھی مطلب لائق نہیں ہوں. جو کچھ ہے مولا تیرے کرم سے, تیرے عطا سے. یہ سب چیزیں نفس کو کمزور کرتی ہے اور انسان کی روح یہاں سے ترقی کرتی ہے. جب انسان اپنے نفس کو مارتا ہے تو اس کو کمزور سمجھتا ہے. جب کسی کی بات اس پہ گرا نہیں گزرتی ہے, جب کسی کی بات اس کو بری نہیں لگتی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے نہیں میں ہوں, اس قابل ہوں, میں کچھ, میری کوئی حیثیت نہیں, سب کچھ جو ہے میں مطلب اس لائق ہوں. اس لیے مطلب وہ اپنے آپ کو جب سمجھ لے گا نا کہ میں بہت کمتر ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں, پھر وہاں سے جو ہے نا اس کی روحانیت شروع ہوتی ہے, وہاں سے اس کی ترقی شروع ہوتی ہے. نفس کمزور تو ہوتا ہے, نفس جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے, لیکن ختم نہیں ہوتا. کچھ وقتوں کے لیے دب جاتا ہے, مطلب ہمیشہ کے لیے وہ ختم نہیں ہوتا, لیکن دب جاتا ہے. اس کی جڑیں باقی رہتی, وہ ختم نہیں ہوتا, دب جاتا ہے, موقع کی تلاش میں رہتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نفس کو جو توڑ دے, نفس جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ علم عمل نہیں. کیا فرماتے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ جو نفس کو توڑ دے, جو نفس ٹوٹ جائے, وہ علم عمل نہیں. وہ کون سا عمل ہے جس سے نفس ٹوٹا ہے؟ وہ عمل ہے ذلت ہونے سے, ذلیل ہونے سے نفس ٹوٹا ہے. کیسے؟ ذلیل ہونے سے, ذلت سے نفس ٹوٹتا ہے. اور جب نفس ذلیل اور رسوا ہونے لگتا ہے تو بھاگنے لگتا ہے. کیسے بھاگنے لگتا ہے؟ وہ ذلیل ہونے سے. جیسا شیخ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت بڑے عالم تھے, اور ان کا ایک مطلب معاملہ تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, بہت میری شہرت ہے. اور جب وہ ان کے پیر و مرشد کے پاس جب گئے اور ان سے جب بیعت ہوئے, تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا ان کے نفس کو توڑنے کے لیے ان سے سب کام کروایا. ابھی وہ موقع نہیں بتانے کا, لیکن یہاں تک کہ جوتیاں انہوں نے اپنے سر پہ, حضرت کی جوتیاں انہوں نے اپنے سر پہ رہ کے چوراہے پہ رہ کے کھڑے رہی. یہاں تک کہ چوراہے پہ رکھ کے کہا کہ جنید جو ہے نا یہ بہت گنہگار ہے, جنید جو ہے وہ صحیح انسان نہیں. مطلب اپنے آپ کو انہوں نے ذلیل کیا. ذلیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہوں میں ذلیل ہو. ذلیل کا مطلب اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہوں میں ملوث ہو جائے. ذلیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیکیاں کرتے ہوئے, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, متقی پرہیزگار رہتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میں ایک حقیر انسان ہوں, میری اوقات میرے رب کے پاس کچھ بھی نہیں. ایک ذرہ جو ہے اس سے بھی کمتر ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں, میں ایک لاچار مجبور ہوں. اگر اللہ کی مدد مجھ کو شامل حال نہیں رہی تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. جب انسان کے اندر ایک بات آ جائے تو وہ اس کا نفس کمزور ہونے لگتا ہے. انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے اگلے جمعہ کو جو ہے پھر درس رہے گا. تو اگلا جمعہ